بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد وأذان من الله ورسوله. آذان بمعنی اعلان کے ہے. آذان بمعنی کسی انسان کے علم میں یہ بات لانے کے ہے، جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آذنتکم علی سواء، میں نے تمہیں برابری کی سطح پہ تمہیں یہ بات انفام کر چکا ہوں، تمہیں میں خبردار کر چکا ہوں. اذان کی شرعی تعریف اعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعہ، نماز کی ٹائم کا اطلاع دینا مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص اوقات میں. نہ اس میں کسی کو اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں سے کوئی لفظ کمی کرنے کی کسی کو اجازت ہے. جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جناب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب، اور اس خواب کی تائید ہوتی ہے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب کی صورت میں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہی الفاظ کو جناب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو حکم دیا، آپ انہی جملوں کو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سکھائیں، اور بلال انہی الفاظ کے ساتھ آج سے آذان دینا شروع کر دے. آذان ہی اگر مسلمان صرف آذان کا مفہوم سمجھ لے، ایک حد تک اس مسلمان انسان مکمل دین کو سمجھ لیتا ہے. بظاہر آذان کی ہم وہ قدر نہیں کرتے جتنا اس کی قدر کرنی چاہیے. صرف آذان کو سمجھنے میں پورا دین کے اندر اذان کے اندر پورا دین کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات، توحید کی تمام اقسام اللہ اکبر کے جملے کے اندر شامل ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑا میرا رب ہے، جو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتے ہیں، انسان اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے سلوشن دیتا ہے، بڑے حل دیتا ہے اور بڑے راستہ دیتا ہے. اللہ اکبر، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا حل میرے رب اکبر کے پاس ہے، لہٰذا اب یہ آواز آئی ہے، میں پریشانی کے حل کے لیے اللہ کے دربار میں جاؤں گا. اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے پیغمبر آپ نماز کو مجھے یاد کرنے کے لیے پڑھیے. فاذکرونی اذکرکم، لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرا شکر ادا کیا کرو. اسی طرح قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا یاد دلانے کے لیے، اسی لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں انسان. اسی طرح انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی انسانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا قرآن مجید کی یہ آیات مسجد و محراب سے تلاوت ہوتی تھی تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں دلیل اور حجت نہیں ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر
انٹرٹینمنٹ کے لیے جتنے بھی موویز بنتے ہیں، فلم بنتے ہیں، ایک بالی ووڈ بہت مشہور ہے، ایک ہالی ووڈ بہت مشہور ہے، اس کا بھی لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ان فلموں کو دیکھتے ہیں. اور فلم کے جو فلم سٹار پچھلے چند سالوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی. امیتابھ بچن وہ بھی کہہ رہا تھا میں بھی سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اسی طرح کل میں کسی اداکارہ کی ہے، ہندو ہے، اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہی تھی جس وقت ہمارے شہر میں اذان ہوتی ہے ان لمحات میں میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتی ہوں، میں بہت زیادہ اطمینان، مجھے وہ لمحات سب سے حسین لمحات لگتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک فلسفہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اسی لیے اقبال مسلمانوں کے عروج کے دور کو بیان کرتے ہیں، اور اقبال کے اس شعر سے، ان اشعار سے عرب بہت متاثر ہوئے، اور عرب نے ان اشعار کو عربی زبان میں، عربی شاعری میں ان کو تبدیل کر دیا. بمعابد الافرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار. فرماتے بمعابد الافرنج كان آذاننا، یورپ کے کلیساؤں میں ہماری آذان کی آواز پہلی گونجتے تھے. قبل الکتائب یفتح الامصار، دستے بیچنے سے پہلے، دستے پہنچنے سے پہلے شہروں کے شہر فتح ہوتے تھے. لم تنس افریقہ ولا صحراؤها سجداتنا والغرب تقذف نارا. آج تک افریقہ اور اس کی صحراؤں نے ان سجدات کو آج تک وہ نہیں بلا پائے ہیں جہاں ہم سجدے کیا کرتے تھے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خوشی ملتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کبریائی بیان کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. کھودتے کھودتے وہاں سے پتھر نمودار ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کے پاس اس پتھر کو توڑنے کے لیے اوزار نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب اب خندق کھودتے کھودتے اب پتھر نمودار ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب کیسے اس کو ٹھکانہ لگایا جائے؟ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو. آپ اس جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، کدال اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدال مارتے ہیں. پتھر کا ایک حصہ بڑے حصے سے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر خریبت خیبر. اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے خیبر کو فتح کروایا ہے مجھے. پھر دوسری بار مارتے ہیں، آپ بشارت دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس بڑے اللہ نے مجھے بڑے سلطنت، روما کی سلطنت کی چابی دی ہے. پھر مارتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس بڑے اللہ نے دنیا کی دوسری بڑی سلطنت ایران کے مجھے اللہ رب العالمین نے فتح کا اعلان، مجھے فتح کی خوشخبری دی ہے. تو اللہ اکبر یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. ہم سمجھتے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین پہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرو کیونکہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. قاری صاحب وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اعوذ باللہ من الشیطان وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا. آخر میں فرماتے آخری آیت ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا. میرے پیغمبر آپ اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اللہ کی جتنے کبریائی بیان کرنے کا حق ہے. جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ایمان والے سمجھ لیتا ہے اب میرے رب کی کبریائی کا نام لیا جا رہا ہے،
لہٰذا اب مجھے بھی اپنے رب کی کبریائی پر ایمان لاتے ہوئے، رب کی کبریائی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے معاملات کلوز کر کے مجھے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے رب العالمین کی تلاش میں، رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ تو اللہ اکبر کے اندر اللہ کی تمام توحید اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ نماز صرف اسی اللہ کے لیے، اور روزہ صرف اسی اللہ کے لیے، دعا صرف اسی اللہ کے لیے، ذبح صرف اسی اللہ کے نام پر، نذر و نیاز صرف اسی اللہ کے نام پر۔ یہ ساری عبادت ہے، اور یہ ساری عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اولاد کی ضرورت ہو صرف اسی اللہ سے مانگا جائے، شفا کی ضرورت ہو صرف اسی اللہ سے مانگا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین عن رب العالمین، ان کی کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ لکھنے کے بعد ادھر سے آگے نہیں بڑھتے، کوما لگا کے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کلمۃ قامت بها السماوات والارض، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ سننے والوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، کلمۃ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، قامت بها السماوات والارض، اسی کلمے کی بنیاد پہ زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو اسی کلمے کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پہ انسان دو حصوں میں منقسم ہے، ایک اس کلمے کو ماننے والے مومن مسلمان، دوسرے اس کلمے کے انکاری کافر مشرک بے دین۔ اور وجوردت سیوف القتال، حضرات انبیاء نے، انبیاء کے بعد انبیاء کے ماننے والوں نے دنیا کے ساتھ لڑائی اس بات پر کی ہے، جہاد اس بات پر کی ہے، تلوار اس بات پر چلائی ہے، وجوردت سیوف القتال، اسی کلمے کی بنیاد پہ جہاد کے لیے تلواروں کو نیام سے نکالا گیا ہے، اور یہی کلمہ ہے مفتاح دار السلام، دار السلام کی چابی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ انسانوں کے پاس بیٹھ کر ان کے مرنے کے بعد چار پائی اٹھا کر لا الہ الا اللہ نہیں، ان کے مرنے سے پہلے جب موت کے وقت قریب آ جائے، حالت نزاع شروع ہو جائے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو، حکم دو لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ بعض لوگ ساتھ قریب جا کے بیٹھ کے جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اسے نہیں کہتے۔ حکم کیا ہے؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، مردے کو یعنی قریب المرگ انسان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دو۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو، ایک بڑا عمر میں بڑی شخصیت تھی جناب ابو طالب، اور ایک عمر میں چھوٹا بچہ تھا یہودی بچہ، ان دونوں کے پاس جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات میں پہنچے، ابو طالب سے بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بها عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دے، آپ ایک جملہ آپ ادا کر دے، اللہ کے پاس میں سفارش کروں گا میرے چچا نے کلمہ توحید اقرار کیا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہودی بچے کے تیماداری کے لیے جاتے ہیں، وہ بچہ بھی آخری لمحات میں جی رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ بچے کو اجازت دیتا ہے اطیع ابا القاسم، بیٹا ہم تو
صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر ہم ابو القاسم کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب تو جا رہا ہے لا الہ کہہ دو, ابو القاسم کی بات مان لو. اس بچے نے باپ سے اجازت ملتے ہی لا الہ الا پڑھتے ہیں اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو فرماتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر لو کیونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا خالق مالک رازق مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے, اور اسی اللہ سے میں نے ہر مشکل کا حل اسی اللہ سے لینا ہے, اور مرتے دم تک اسی کلمے پہ میں نے قائم رہنا ہے. اور اللہ رب العالمین مرتے ہوئے اسی جملے کو, اسی کلمے کو اللہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.